بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم ٹو اسلامک پلسز۔ آج ہم جو لیکچر ڈسکس کرنے جا رہے ہیں سورۃ احزاب کا 4th رکوع ہے، اور اس میں ہم نے 28 34 کے 28 سے 34 آیات جو ہیں ان کا لفظی و محاورہ ترجمہ ڈسکس کرتے ہیں۔ اور اس رکوع میں جو ہے وہ بیسیکلی جو وے آف لائف یا رولز اینڈ ریگولیشنز بتائے گئے ہیں زندگی گزارنے کے حوالے سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو کچھ جو ہے نا وہ گائیڈ لائن دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ عام مسلمان خواتین کو بھی جو ہے نا وہ بتایا گیا ہے کہ آپ نے کن باتوں کو مد نظر رکھ کر جو ہے وہ زندگی گزارنی ہے۔ تو لیکچر سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ لوگوں نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو پورا دیکھیے گا، کمنٹس میں بتائیے گا کہ آپ کو آج کا لیکچر کیسا لگتا ہے، اور اس کے علاوہ لیکچر دوسروں کو یہ ویڈیو شیئر کیجیے گا تاکہ ان کو بھی بینیفٹ اس چیز کا مل سکے۔ کہہ دیجیے ان کنتن تریدن الحیات الدنیا، کہ اگر تم دنیاوی زندگی کی خواہش رکھتی ہو، چاہتی ہو، اس کی طلب رکھتی ہو، زینتہ اور اس کی زینت کی، یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بولا گیا کہ اپنی ازواج سے، اپنی بیویوں سے کہتے ہیں کہ اگر تم دنیا کی زندگی اور اس کی زیب و آرائش کی طلبگار ہو، فتعالین امتعکن اسرحکن سراحا جمیلا، تو آؤ میں تمہیں کچھ مال دوں اور اچھی طرح سے رخصت کر دوں۔ وَإِن كُنتُنَّ تُرِيدُنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اگر تم چاہتی ہو اللہ اور اس کے رسول و دار الاخرتی، اور آخرت کا گھر۔ اب آخرت کے گھر سے مراد کیا ہوگا؟ جو جنت ہے، جو بہشت ہے، اس کی خواہش رکھتی ہو۔ فَإِنَّ اللَّهَ، بس بے شک اللہ نے عدہ تیار کر رکھا ہے، للمحسنات، نیک عمل سر انجام دینے والوں کے لیے، نیکوکار کے لیے، منکن، تم میں سے، اجرن عظیمن، بہت بڑا اجر عظیم۔ اب ان دو آیات میں جو اللہ تعالیٰ نے احکامات بیان فرمائے ہیں کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج ہیں ان کو کن دو کاموں میں سے ایک کام کرنے کا بولا ہے، تو بیسیکلی یہ ہے ان کے حوالے سے جو حکم دیا گیا ہے کہ جب غزوہ احزاب کے بعد بنو نذیر و بنو قریظہ کی فتوحات جو ہے وہ ہوئی تھیں، تو کچھ مال غنیمت کی تقسیم کی وجہ سے جو ہے وہ عام مسلمانوں میں خوشحالی جو ہے نا وہ آ گئی تھی، پرسکون جو ہے وہ زندگی گزارنے لگے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے بھی مطالبہ کیا تھا کہ ہمارے نان و نفقہ میں اضافہ کر دیا جائے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں کہتے ہیں کہ اس وقت 4 جو ہے نا وہ ان کے ازواج تھیں۔ آپ کو تھوڑی سی بات ناگوار لگی تو اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے میں جو ہے نا وہ آیات، یہ والی آیت کا نزول فرمایا تھا کہ 2 باتوں میں سے کسی ایک کو قبول کرنے کا اختیار دیا گیا ہے۔ سب سے پہلے کیا ہے پہلی آیت میں کہ اگر وہ دنیا کی مال و دولت اور دنیا کی زینت چاہتی ہیں تو پھر مال لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے وہ رخصت ہو جائیں گی، اور نمبر 2 پر ان کو یہ بولا گیا ہے دوسری آیت میں کہ اگر اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کی طلبگار ہیں تو اللہ تعالیٰ نے پھر نیک اعمال سر انجام دینے والوں کے لیے، نیکوکاروں کے لیے جو ہے وہ آخرت میں بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ یا النساء النبی جی، کہ اے نبی کی بیویوں، من یاتی، جو کوئی مرتکب ہو یا کوئی لمن کن بفاحشات، تم میں سے کوئی واضح یا مبینات واضح اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ناشائستہ قسم کی بات یا جو تکلیف دینے والی ہو، عذاب دینے والی ہو، جدا تو بڑھا دیا جائے گا اللہ العذاب، ان کے لیے عذاب ضعفین، 2 گنا، کہ اے نبی کی بیویوں، تم میں سے اگر کوئی واضح انداز میں کوئی ناشائستہ بات کہہ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دینے کی حرکت کرے گی، ان کو تکلیف دینے کی حرکت کرے گی، تو اس کو جو ہے وہ 2 گنا سزا دی جائے گی۔ وَقَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ، اور یہ بات اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ آسان ہے، ان کے لیے یہ بات جو ہے نا وہ کرنا یا سمجھنا بہت زیادہ آسان ہے۔ مَن یقنت، اور جو کوئی اطاعت کرے، منکن للہ، وَمَن یقنت منکن للہ وَرَسُولِهِ، اور تم میں سے جو اللہ اور اس کے ورسولہ اور اس کے رسول کی جو اطاعت کرے گا، ان کی جو فرما برداری کرے گا، وَتَعْمَلْ صَالِحًا، اور نیک اعمال سر انجام دے، نُؤْتِیہا، تو ہم اس کو دیں گے، اجرہا، اس کا ثواب، مرتین، دوہرا، 2 گنا، وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا کریم، ہم نے تیار کر رکھا ہے ان کے لیے عزت کا رزق۔ یا نساء النبی لستن کأحد من نساء، کہ اے نبی کی بیویوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں، ان کی ازواج، لستن، تم نہیں ہو، کأحد، کسی ایک طرح کی، من نساء، عورتوں میں سے، یعنی کہ تم دوسری عورتوں کے جیسے نہیں ہو۔ ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول، کہ اگر تم پرہیزگاری کرو تو ملائمت نہ کرو، یعنی کہ اگر تم بالقول گفتگو میں، یعنی کسی اجنبی کے ساتھ، کسی ان نون پرسن کے ساتھ اگر تم نے بات کرنی ہے تو نرم انداز میں، آہستہ آہستہ، میٹھے میٹھے لہجے میں بات نہ کرو۔ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ، کہ لالچ کرے وہ جو اس کے دل میں مرض، کھوٹ یا کوئی روگ ہو، یعنی کہ وہ شخص جس کے ساتھ تم بات کرتی ہے اس کے دل میں کسی قسم کا کوئی مرض یا کوئی امید پیدا نہ ہو جائے۔ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور جو بات کرو تو دستور کے مطابق کرو۔ اب اس آیت میں جو
ایک دو تین جو آیات ہیں اس میں جو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو جن احکام اور آداب کی تلقین فرمائی ہے اس میں سب سے پہلے بولا گیا ہے کہ تم میں سے کوئی جو ہے وہ واضح انداز میں کوئی ناشائستہ حرکت یعنی کہ کوئی کسی قسم کی نافرمانی نہ کرے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو زندگی گزارنے کے لیے جو رولز اینڈ ریگولیشنز دیے ہیں اس سے وہ روگردانی نہ کرے، انکار نہ کرے یا نافرمانی نہ کرے۔ اس سے کیا ہوگا، ان کو دوہرا عذاب دیا جائے گا۔ جو کوئی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گی اور نیک عمل کریں گی تو ان کو پھر اللہ تعالیٰ اس چیز کا دوہرا ڈبل جو ہے وہ بینیفٹ دیں گے، اجر دیا جائے گا۔ ساتھ ہی بولا گیا ہے کہ تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، کہ اگر تم اللہ سے ڈرنے والی ہو تو دبی زبان سے بات نہ کرو۔ ہو سکتا ہے دل کی خرابی کا کوئی شخص لالچ میں پڑ جائے، یعنی کہ اگلے کو جو ہے وہ کسی قسم کی امید مل جائے اور وہ امید لگا کر تمہارے لحاظ سے جو ہے نا وہ لالچ میں نہ پڑ جائے۔ اس کے بعد کیا فرماتے ہیں، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ۔ اب اپنے گھروں میں، کرنا کا مطلب ہے قرار پکڑو یعنی کہ ٹھہری رہو، فی بیوتکن اپنے گھروں میں، ولا تبرجنا اور بناؤ سنگھار کا اظہار نہ کرتی پھرو، تبرج الجاہلیات جیسے زمانہ جاہلیت میں جو ہے وہ اظہار کیا جاتا تھا، الاولا اس سے پہلے، وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ اور نماز قائم کرو، وَآتِينَ الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ دیتی رہو، وَآتِينَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ اور اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی۔ یعنی کہ جو زمانہ جاہلیت میں عورتوں کا انداز تھا بناؤ سنگار کرنے کے حوالے سے، وہ انداز نہ اپناؤ اور نماز پڑھو، زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو۔ انما یرید اللہ لیذھب اور اس کے سوا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نہیں چاہتا ہے کہ تم سے دور کر دے، انما بے شک یرید اللہ اللہ چاہتا ہے، لیذھب عنکم الرجس کہ دور کر دے تم سے ناپاکی اہل البیت اور اہل بیت، ویطہرکم تطہیر کہ تمہیں بالکل پاک صاف کر دے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ واذکرنا اور تم یاد رکھو ما یتلی جو پڑھا جاتا ہے، فی بیوتکن تمہارے گھروں میں، من آیات اللہ والحکمت اللہ کی آیتیں اور حکمت کی جو باتیں سنائی جاتی ہیں ان کو یاد رکھو۔ ان اللہ کان لطیفا خبیرا کہ بے شک اللہ تعالیٰ باریک بین ہے اور باخبر ہے، یعنی کہ ہر راز سے۔ ظاہری آیات میں جو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کو زندگی گزارنے کے جو احکام اور اہداف بتائے ہیں ان میں یہ تھا کہ تم میں اگر کوئی نافرمانی کرتی ہے واضح انداز میں تو وہ اس کو جو ہے نا وہ دوہرا عذاب دیا جائے گا۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتی ہیں تو اس صورت میں ان کو جو ہے وہ ڈبل اجر دیا جائے گا، دوہرا۔ پھر عام عورتوں کی طرح بولا گیا کہ وہ نہیں ہے اور دبی دبی انداز میں میٹھے اور نرم نرم لہجے میں بات نہیں کریں گی کیونکہ اس سے جو ہے وہ دل کی خرابی کا باعث بنے گا کسی بھی شخص کے لیے۔ اس کے بعد ساتھ پہ بولا کہ اپنے گھروں میں ٹھہری رہو اور زمانہ جاہلیت کی سرزد اختیار نہ کرو۔ اب یہاں پر تبرجنا کا جو لفظ استعمال کیا گیا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے، تبرج کا مطلب ہوتا ہے ابھرنا، نمایاں ہونا، کھل کر سامنے آنا۔ اور مفسرین نے جو ہے نا وہ اس کے 3 مفہوم بیان کیے ہیں۔ سب سے پہلے کہ عورت اپنے چہرے اور جسم کا حسن لوگوں کو دکھائے۔ دوسرا تبرج کا مطلب ہوگا اپنے زیور اور لباس کی شان دوسروں کے سامنے ظاہر کرے۔ اور تیسرا جس کا معنی بیان کیا گیا وہ یہ ہے کہ اپنی چال ڈھال سے اپنے آپ کو نمایاں کرے، ناز و انداز کے ساتھ چلے۔ اور جاہلیت الاولی سے مراد ہوگا کہ اسلام سے پہلے کی جاہلیت، یعنی کہ جاہلیت میں عورتیں مختلف طریقوں سے نمائش کر کے مردوں کو اپنی طرف راغب کرتی تھی، تو اس آیت میں جو ہے وہ مسلمان عورتوں کو جاہلیت کی طرح کا بناؤ سنگار کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ پھر دوسرا جو بولا گیا تھا کہ اپنے گھروں میں ٹھہری رہو، وَقَرْنَ فِي بِيُوتِكُنَّ۔ اب یہاں پر اپنے گھروں سے جو ہے وہ ٹھہرنے سے کیا مراد ہے اور کیا حکم دیا گیا ہے کہ وہ بلا ضرورت شرعی، یعنی کہ شرعی اگر کوئی ضرورت ہے اس کے علاوہ جو ہے وہ گھروں سے کوشش کریں کہ وہ باہر نہ نکلیں۔ اور اس آیت کی روح سے اگر دیکھا جائے تو عورت کا دائرہ کار جو ہے وہ 4 دیواری کے اندر ہے۔ گھروں سے باہر نکلنے کی ممانعت جو ہے وہ عمومی بھی نہیں ہے کہ عورتیں جو ہیں وہ اگر نماز ہے، حج کے لیے جانا ہے یا دیگر انسانی ضروریات ہیں ان کو پورا کرنا ہے تو وہ باہر نہیں نکل سکتی ہیں۔ آیت کا مفہوم جو ہے وہ اس انداز میں بھی لیا جا سکتا ہے کہ عورتیں بلا وجہ یا بلا ضرورت گھروں سے باہر نہ گھومتی رہیں۔ ضرورت کے تحت گھر سے جانے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، جیسے اگر کوئی ملازمت کرتا ہے، ملازمت پیشہ خواتین ہوتی ہیں، انہوں نے اپنے کام کے سلسلے میں نکلنا ہے یا خریداری کے سلسلے میں اگر وہ باہر جاتی ہیں شاپنگ کے لیے تو اس صورت میں کیا ہوگا کہ شرعی پردے کے ساتھ جو ہے وہ باہر۔ ہمارا آج کا رکوع تھا جو چوتھا ہم نے پڑھا ہے۔ کمنٹ میں بتائیے گا کہ آج کا لیکچر آپ کو کیسا لگا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم جو ہے وہ 5th رکوع ڈسکس کریں گے۔ اللہ حافظ۔